السلام علیکم ناظرین۔ آسٹریا ہنگری کے صرف ایک شہزادے کے قتل کے سبب شروع ہوئی پہلی جنگ عظیم میں ہزاروں یا لاکھوں نہیں کروڑوں جانیں ضائع ہو گئیں۔ دنیا کی سیاست میں کبھی کبھی ایک چھوٹی سی چنگاری ایک بہت بڑی آگ لگا دیتی ہے، لیکن یہ چنگاری وہیں بھڑکتی ہے جہاں دہائیوں سے دشمنی کا لاوا پنپ رہا ہو۔ ہمارے زمانے میں فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ایک لمبے عرصے سے ظلم اور نفرت کا آتش فشاں بن رہا ہے۔ دنیا اپنے مفاد کے لیے بے حس ہو کر اس آتش فشاں کے پھٹنے کا انتظار کرتی چلی آ رہی ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ آگ مشرق وسطیٰ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے، لیکن کم نظری اور خود غرضی کے سبب سب نے آنکھیں مندے رکھی ہیں۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں بالخصوص گزشتہ شب ہونے والی پیش رفت کو دیکھتے ہوئے ہر طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شیخ جراح نام کے چھوٹے سے محلے سے سلگنے والی چنگاری سے تیسری عالمی جنگ کی آگ بھڑکنے کو ہے۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں بلکہ واقعات کی رفتار اور شدت دیکھ کر ہر زبان سے یہی بات نکل رہی ہے۔ اسرائیل کی گنڈا گردی تو 73 سالوں سے جاری ہے اور اسے روکنے والا آج تک کوئی نہیں تھا، لیکن اب کی بار مسلمان اسے خاموشی سے سہنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے۔ ایک طرف فلسطینیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جائیں گے تو عزت کے ساتھ ورنہ ظلم سے لڑتے ہوئے مر جائیں گے، دوسری طرف مختلف اسلامی قوتیں فلسطینیوں کی مدد کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ترکی جیسے طاقتور مسلمان ملک کے حالیہ اقدامات نے اسرائیل اور اس کے پشت پناہوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ اس ساری صورتحال کی تفصیل ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں مامون طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات۔ ناظرین، یہ بات تو آپ میں سے بہت سے دوست جانتے ہی ہوں گے کہ اسرائیل کا مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فلسطینیوں کی زمینوں اور گھروں پر زبردستی غیر قانونی قبضہ کر کے یہودی بستیاں بسانا معمول کی بات ہے۔ شیخ جراح کے علاقے کے کچھ گھروں پر قبضہ بھی اسی موصول کی کارروائی تھی۔ اسرائیلی حکام کو لگ رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ مار دھاڑ اور گرفتاریاں کر کے بے بس فلسطینیوں کو خاموش کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور حالات کشیدہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 25 رمضان المبارک کی مقدس رات اسرائیل نے مسجد اقصیٰ میں بدترین ریاستی گنڈا گردی کی۔ اس کے رد عمل میں مزاحمت کی تحریک فلسطین کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ پاکستان، ترکی اور ایران جیسے تگڑے مسلم ممالک نے نہ صرف فلسطینیوں کی بھرپور سفارتی اور اخلاقی حمایت کی بلکہ اسرائیل کے خلاف عملی اور زمینی اقدامات بھی شروع کر دیے۔ ناظرین، بزدل اسرائیل اس ساری صورتحال سے فوراً گھبرا گیا اور گھبرا کر وہی کیا جو ایسے بزدل کر سکتے ہیں، یعنی غزہ کے نہتے لوگوں پر رات کے اندھیرے میں فضائی حملہ۔ غزہ کا علاقہ فلسطین کے دیگر علاقوں سے الگ تھلگ مصر اور اسرائیل کی سرحد کے پاس ایک انتہائی گنجان آباد چھوٹی سی ساحلی پٹی ہے۔ یہ کوئی فوجی چھاؤنی نہیں بلکہ عام لوگوں کی بستی ہے جہاں عورتیں، بچے، ضعیف، بیمار بھی رہتے ہیں۔ اسرائیل نے برسوں سے غزہ کا محاصرہ کر کے وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود اہل غزہ کا حوصلہ پست نہیں کر سکا۔ دینی غیرت اور جہادی جذبہ ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ وہ بظاہر کمزور اور غریب ہونے کے باوجود لڑنا اور انتقام لینا خوب جانتے ہیں۔ حماس نام کی ایک اسلامی تنظیم غزہ کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ معصوم بچوں اور عورتوں پر بم برسائے جائیں اور حماس کے فلسطینی مجاہدین خاموش بیٹھے رہیں۔ گزشتہ رات حماس کے راکٹ اسرائیل کے دفاعی گنبد کو چیر چیر کر اسرائیل کی سرزمین پر گرتے رہے۔ اسرائیلیوں کو رات سرنگوں اور مورچوں میں بسر کرنی پڑی۔ وسطی اسرائیل کا کوئی حصہ حماس کے راکٹوں کی زد سے محفوظ نہیں رہا۔ دنیا حیران و پریشان ہے کہ اسرائیل جیسے ملک کا راکٹوں کے خلاف دفاعی نظام اتنی آسانی سے کیسے بیٹھ گیا، وہ بھی غریب اور محصور فلسطینیوں کے معمولی اور پرانی ٹیکنالوجی کے راکٹوں سے۔ ناظرین، اس دفاعی نظام کو آئرن ٹوم یعنی کہ لوہے کا گنبد کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے تحت اسرائیل اپنے علاقوں میں آنے والے راکٹوں اور میزائلوں کو ریڈار کی مدد سے ٹریس کر کے انہیں زمین پر آنے سے پہلے ہوا میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ اسرائیل کی یہ ٹیکنالوجی دنیا کی سب سے ایڈوانس دفاعی ٹیکنالوجیز میں سے ایک مانی جاتی ہے، لیکن گزشتہ شب یہ بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ حماس کے راکٹ اسرائیل پر آگ برساتے رہے اور جو یہودی مسجد اقصیٰ میں لگنے والی آگ دیکھ کر ناچ رہے تھے وہ چوہوں کی طرح بلوں میں دبک کر روتے رہے۔ ناظرین، حماس نے بزدل اسرائیلیوں کی طرح عورتوں اور بچوں پر وار نہیں کیا بلکہ چن چن کر اسرائیل کی حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کے کئی گریڈ سٹیشنز اور تیل کی ریفائنریز راکٹوں سے جلا دی گئیں، جس سے اسرائیل میں افراتفری مچ گئی۔ کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی اور فائر بریگیڈ کا نظام بیٹھ گیا۔ اسرائیلیوں نے سوشل میڈیا اس تباہی کی ویڈیوز سے بھر دیا۔
یہی نہیں بلکہ اسرائیل کے ہوائی اڈوں کو بھی راکٹوں کا نشانہ بنایا گیا۔ پوری رات صہیونی آہو بکا کرتے رہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا اور امریکہ کو اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کی حمایت میں سامنے آنا پڑا۔ اس صورتحال میں ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہونا قدرتی بات ہے کہ حماس کے یہ راکٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ فلسطینی مسلمان اکیلے نہیں ہیں۔ ایک طرف تو ایران کا کیمپ ان کی بھرپور عملی امداد کر رہا ہے، دوسری طرف ترکی کی شام میں تعینات فوجوں نے نقل و حرکت شروع کر دی ہے۔ گزشتہ 10 سال سے شام کے مسئلے پر مسلم دنیا میں گہری پھوٹ پڑ چکی ہے۔ ایک طرف ایران بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کر رہا تھا تو دوسری طرف ترکی اس حکومت کے خلاف لڑنے والے باغیوں کو۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک آئیڈیل صورتحال تھی، کیونکہ ان کے لیے خطرہ بن سکنے والے دو مسلمان ممالک کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بن رہی تھی اور وہ مل کر اسرائیل کے خلاف اتحاد قائم نہیں کر سکتے تھے۔ شام کی خانہ جنگی سے قبل ایران شیعہ ہونے کے باوجود ایک سنی اسلامی جماعت حماس کا سب سے بڑا سپورٹر تھا اور ایران کی سرپرستی میں چلنے والی لبنانی شیعہ تنظیم حزب اللہ حماس کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف کام کرتی تھی۔ لیکن شام کے مسئلے پر شیعہ سنی اختلافات پیدا ہوئے تو حماس اور ایران میں بھی دوریاں پیدا ہو گئیں اور حماس کے پشت پناہ صرف ترکی اور قطر رہ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ شام کی جنگ کو طول دیتا رہا تاکہ شیعہ سنی کی لڑائی اسی طرح چلتی رہے اور مسلمان مل کر اسرائیل کو سبق نہ سکھا سکیں۔ لیکن ناظرین، کہتے ہیں نا کہ ضرورت سے زیادہ چالاک لوگوں کی چالاکیاں ان کے اپنے گلے پڑ جاتی ہیں۔ اسرائیل اسی خوشفہمی میں مگن تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں دوریاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ اب وہ جو مرضی کرتا رہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس بلنڈر کے نتیجے میں ایک طرف ایران اور ایران کی سرپرستی میں چلنے والی لبنانی تنظیم حزب اللہ اور یمنی حوثی اور دوسری طرف ترکی سب حماس کی مدد کو دوڑے چلے آئے۔ ناظرین، عرب اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کو راکٹوں کی ایک بڑی تعداد حزب اللہ نے فراہم کی۔ یمن کی اسلامی تنظیم انصار الاسلام نے بھی حماس کو بھرپور مالی و جانی امداد کا یقین دلایا ہے۔ شام میں موجود ایرانی فوج بھی اسرائیلی بارڈرز پر راکٹ فائر کر کے فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف شام میں کرد باغیوں سے نمٹنے کے لیے موجود ترک فوجیں بھی حرکت میں آ چکی ہیں۔ عالمی خبر رساں اداروں اور خفیہ ذرائع کے مطابق 25,000 ترک فوجوں کی نقل و حرکت شروع ہو چکی ہے۔ صدر طیب اردگان نے بھی انہیں اسرائیل کے ساتھ ایک بڑی جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جانے کا حکم دے دیا ہے۔ ترکی میں اس حوالے سے بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مسجد الاقصیٰ پر بزدلانہ اسرائیلی حملے کے بعد صدر طیب اردگان نے اسرائیل کو ڈنکے کی چوٹ پر دہشت گرد ریاست قرار دے دیا تھا۔ طیب اردگان نے اعلان کیا تھا کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے انتہائی سنجیدہ اور سلطنت عثمانیہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یوں شیخ جراح کے 4 گھروں کو مسمار کرنے سے بڑھنے والی چنگاری اب ایک خوفناک جنگ کی شکل اختیار کر کے پوری دنیا بالخصوص مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لیتی نظر آ رہی ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ امریکہ بھی اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا اور دوسری طرف امریکی دادا گیری سے تنگ آئے اور دن بدن طاقتور ہوتے چین اور روس بھی اس معاملے میں لا تعلق نہیں رہ سکیں گے۔ روس تو ایران کا روایتی اتحادی ہے ہی، چین اور ایران میں بھی گزشتہ دنوں اربوں ڈالرز کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم ہوئی ہے۔ ترکی اور ایران خود بھی بڑی طاقتیں ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب، مصر اور امارات جیسے عرب ملکوں کے بادشاہ اور ڈکٹیٹر کافی عرصے سے کھل کر ایران اور ترکی کی مخالفت اور اسرائیل کی حمایت پر کمر باندھ چکے ہیں۔ یہ تقریباً ہر بڑی عالمی طاقت اس کھیل میں حصہ دار ہے اور ایک ہولناک جنگ کا سٹیج پوری طرح سے تیار ہے۔ ستم ظرفی کی بات یہ ہے کہ شام کا میدان جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے سمجھا گیا تھا، وہی مسلمانوں کے اتحاد کا بیس کیمپ بنتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے ہمسائے میں موجود اس مسلم ملک میں 2 طاقتور مسلم ملک کی فوجیں خود امریکی اور اسرائیلی سازشوں کی بدولت پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اب یہی فوجیں حماس کو امداد پہنچا کر اسرائیل کے لیے سردرد بنی ہوئی ہیں۔ اگر اسرائیل نے غزہ یا فلسطین کے کسی بھی علاقے پر وحشانہ بمباری کی تو اسرائیل کی جانب سے خود حرکت کر کے امریکہ کے لیے بھی سردرد بن سکتی ہیں۔
ناظرین، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل حماس کے ہاتھوں اپنی ذلت و رسوائی پر خاموش نہیں بیٹھے گا اور تمام تر خطرات و خدشات کے باوجود روایتی بزدلی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ پر بمباری ضرور کرے گا۔ اسی بمباری سے ہزاروں معصوم فلسطینی شہید ہوتے ہیں۔ حماس کے پاس اسرائیل کے جوابی حملے ناکام بنانے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ترکی، ایران اور پاکستان جیسے مسلم ممالک کا فرض ہے کہ وہ جلد از جلد حماس کی ہر طرح سے مدد کر کے آگے بڑھے اور اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔